अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। काजी फाइज ईसा वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट एक बड़ा जी फड्डा पड़ चुका है। इस हवाले से बात कर रही है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आईएसआई और काजी फाइज ईसा साहब के दरमियान। फिर जी खान के साथ भी मुलाकातें हो रही हैं, पीटीआई के साथ भी एस्टैब्लिशमेंट की मुलाकातें हो रही हैं। क्या बन रहा है? एक तरफ मियां साहब वापस आने लगे थे, सब कुछ तैयार था। आपने बेशुमार खबरें सुनी होंगी ना कि वो जी इनकलाब आने लगा है, 10 लाख लोग मियां साहब का इस्तकबाल करने जाएंगे। फिर अचानक पता चला जी इनकलाब शादियों के सीजन की नजर हो गया है। अब शादियों का सीजन आ गया है तो हम लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए इनकलाब अब नहीं आएगा। फिर अचानक शहबाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं, गुजरांवाला में उनकी एक मुलाकात होती है, अचानक वापस चले जाते हैं। क्या चल रहा है? आज तो खबरें ये भी आई, बल्कि कल रात से आ रही हैं, मियां साहब वापस नहीं आ रहे। 2023 के अंदर तो कम अज कम नहीं आ रहे। 2024 के अंदर क्या सूरत हाल होगी उस वक्त की सूरत हाल सिचुएशन ही बताएगी। लिहाजा मियां साहब की वापसी और जो लीगियों का इनकलाब था, फिलहाल वो खुड्डे लाइन जनाब लग चुका है। रात को एक बहुत बड़ी खबर आई, बड़ी पेशरफ थी कि काजी फाइज ईसा साहब ने जनाब नोटिस ले लिया है और केस दोबारा खुल गया है, जिसका उन्होंने फैसला दिया था कि फैजाबाद धरना, यह तारीखी फैसला था। इसके अंदर काजी फाइज ईसा ने जो मोर्द इल्जाम ठहराया था वो थी आईएसआई और उस वक्त के डीजीसी मेजर जनरल फैज हमीद, जो कि बाद में आर्मी चीफ बनते बनते रह गए, लेफ्टिनेंट जनरल से वो रिटायर हुए था। और मेरे सामने जो इस वक्त उस दौर का मुआहदा पड़ा हुआ है ना, उसके अंदर वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल हैं, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला अरशद मिर्जा है, अल्लामा खादम हुसैन रिजवी है, पीर मोहम्मद अफजल कादरी हैं, मोहम्मद वहीद नूर हैं, और जिनकी वजह से एग्रीमेंट हो रहा है मेजर जनरल फैज हमीद हैं। और यह भी उस वक्त खबरें आई थी कि 2017, ये 27 नवंबर 2017 का एग्रीमेंट है जनाब। उस वक्त यह भी खबरें आई थी कि फैज हमीद साहब ने वहां पे आए हुए लोगों के दरमियान में पैसे भी बांटे हैं। तो उसके बाद यह सारा आया था फैसला। अब रात को खबर आई कि 3 रुकनी जो बेंच है वो 28 सितंबर को इस पर जो है वो केस की समाअत करने जा रहा है। और अब ये खबरें आ गई हैं कि आईएसआई ने चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। आईएसआई जो है वो काजी फाइज ईसा ने जो मुकदमा खोला है, जो उसको चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट फैजाबाद धरना का वो तारीखी मुआहदा जिस पर अल्लामा खादम रिजवी, साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद के दस्तखत मौजूद हैं। इसके अलावा वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे पर काजी फाइज ईसा ने फैसले में हलफ की खिलाफ वर्जी करने वाले यूनिफॉर्म अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की ऑब्जर्वेशन दी थी। अब काजी साहब उसको जो है वो केस को खोल रहे हैं, यानी हलफ की वर्दी के अंदर होते हुए हलफ से गद्दारी करना। आपका काम है, आपने अपना काम करना है, आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करनी। आप देखते काजी साहब क्या करते हैं। एजाज सैयद है, जंग जियो से वाबस्ता सहाफी हैं, वो कहते हैं कि आईएसआई इसको चैलेंज कर रही है। आईएसआई इस मुकदमे को लड़ने जा रही है, इस मुकदमे को वो चैलेंज करने जा रही है, ये सहाफी एजाज सैयद ने दावा किया है। अब जी दो चीजें, एक तो ये है कि मुल्क, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तो ये होगी कि वाकई सही मानों में काजी फाइज ईसा साहब वही दबंग जज हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, जो कुछ लोग उनको समझते हैं। अब एक दूसरी सिचुएशन, हालांकि रात को भी मैंने उनकी बड़ी तारीफ की, मैंने कहा ये बड़ा आपने आते ही एस्टैब्लिशमेंट को सरप्राइज दिया है, और इस तरह के और भी सरप्राइज कौम आपसे तवक्को करती है। इलेक्शन के हवाले से, अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से, फिर इमरान खान के साइफर वाला मुकदमा, अमरीकी साजिश, ये सारी चीजें। लेकिन मुझे एक और भी शक पड़ता है। देखिए इसके अंदर मैं अपना एनालिसिस ही आपके सामने रखूंगा। जब फैसल वाडा, आपको पता है आजकल कहां पे होता है 24 घंटे, कहां से खबरें आती हैं। फैसल वाडा ने 2 खबरें दी थी। एक, फैसल वाडा ने कहा था जाते जाते उमर अता बंदयाल नैब तरामीम को उड़ा देंगे, उड़ाने जा रहे हैं, वो उड़ा देंगे, ये हमें गारंटी है, श्योरिटी है, वो उड़ा देंगे। एक फैसल वाडा ने और खबर दी
کہ قاضی فائز عیسیٰ فیض آباد دھرنے والا کیس کھول دیں گے. اب ایسے ہی ہوا, ادھر سے نیب ترمیم اڑ گئی اور بظاہر اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا فائدہ ہوا, اور اب وہ کہتے ہیں کہ کیس کھول دیں گے. کیس کھول دیا. یا تو یہ ہو گیا کہ گڈی گڈی کہ وہ قاضی صاحب کا وہ تاثر بھی برقرار رہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اور بس وہ مقدمہ بھی کھل جائے اور ان کا وہ تاثر بھی قائم رہے, وہ ایک نہ جائے جی یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اپنے ہی بندے ہیں. یا پھر قوم کو یہ سارے جو اہم مقدمات ہیں اس سے توجہ ہٹا کے, ایون فوجی عدالتوں والا اتنا اہم مقدمہ جو زیر سماعت ہے اس سے بھی ہٹا کے آئی ایس آئی ورسز قاضی فائز عیسیٰ اس ایک نئی میڈیا کیمپین کے اندر لگا دیا جائے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحیح معنوں میں قاضی صاحب یہ مقدمہ کھول رہے ہوں اور آئی ایس آئی اس کو چیلنج کر رہی ہو اور یہ واقعی ہی ایک پھڈا پڑا ہوا ہو. بہرحال اس ملک کے اندر کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی حتمی انالیسس بھی اس ملک کے اندر اب نہیں دیا جا سکتا. نمبر 2 جی, خان کے ساتھ مسلسل جیل کے اندر بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر عارف علوی کے ساتھ بھی 2 سے 3 ملاقاتیں محمد علی دورانی کی ہو چکی ہیں, جو کہ اسٹیبلشمنٹ ہی کے بندے ہیں, جو کہ اس وقت مساہلت کار بنے ہوئے ہیں. اور کل کی جو ملاقات ایوان صدر کے اندر ہوئی تھی اس میں بڑی پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی تھی. آج جو کچھ ہوا میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور پھر اس کے بعد پیش رفت کیا ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جناب, ملاقات ہوئی ہے تحریک انصاف کے وفد کی سربراہی میں سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر نے قومی یکجہتی کے حوالے سے اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. یعنی پاکستان تحریک انصاف کا وفد ملتا ہے محمد علی دورانی سے. محمد علی دورانی وہ جو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان مساہلت کار بنا ہوا ہے, ان کی ملاقات ہوئی ہے. اچھا, ملاقات میں ملک و قوم کے وسیع تر مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے قومی اتفاق رائے کی ضرورت پر اہمیت پر گفتگو ہوئی ہے. ملاقات میں قومی ہم آہنگی اور یکجہتی کے لیے محمد علی دورانی کی جانب سے پاکستان, جمہوریت اور فوج کے حوالے سے جو پہلے بھی میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا, یہ 3 نکات ہیں. اچھا جی, مرتب کردہ نکات کی اہمیت اور افادیت پر اصولی اتفاق ہوا ہے. تحریک انصاف کے وفد کی جانب سے ملک میں سیاسی ہم آہنگی کو فروغ اور بحران کے حل کے لیے محمد علی دورانی کی کوششوں کا اعتراف بھی کیا گیا ہے. ملاقات میں باہمی روابط کے فروغ اور تسلسل پر بھی مکمل اتفاق ہوا ہے کہ آگے بھی یہ رابطے رہنے چاہیے اور چیزیں پازیٹیو سمت میں جانی چاہیے. ادھر سے بھی گرین سگنل, اور یہ جو وفد ہے انہوں نے بھی گرین سگنل دیا ہے. اب اس میں خان کا گرین سگنل شامل ہے یا نہیں شامل, اس حوالے سے معلومات نہیں ہے. بہرحال ایک پازیٹیو وے کے اندر ملاقاتیں ہو رہی ہیں. رات کو صحافی ہیں اے بی این نیوز کے جو ہے خالد جمیل صاحب, ان کو بھی ایف آئی اے نے اٹھا لیا تھا. اب 2 روزہ ان کا جسمانی ریمانڈ منظور ہو گیا ہے. ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے طاقتور حلقوں کو, اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. شیخ رشید کے حوالے سے بھی آج سماعت ہوئی. پوچھا گیا شیخ رشید, پنڈی بینچ نے پوچھا کہ شیخ صاحب کدھر ہیں, تو پولیس نے بڑا واضح انکار کر دیا, ہمیں نہیں پتا, نہ ہم نے گرفتار کیا, نہ ہمیں پتا ہے کہ شیخ رشید کدھر ہے. خیر, عدالت اس جواب سے سیٹسفائی نہیں ہوئی اور انہوں نے 26 ستمبر تک سماعت ملتوی کر دی ہے. اب 26 ستمبر کو اس پر انہوں نے جواب طلب کیا ہے. اور اس کے علاوہ آج جسٹس بابر ستار نے بھی تحریری فیصلہ جاری کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا تو یہ جو ریکارڈ کا معاملہ ہوتا ہے وہ جو ہے ریکارڈنگ کی صلاحیت جو ہے ایجنسیوں کے پاس ہے یا ٹیلی کام آپریٹرز کے پاس ہے, تو ان سے ہم براہ راست جواب طلب کریں گے. انہوں نے کہا کہ اگر تو وزیر اعظم آفس یا وزارت داخلہ جواب نہیں دیتے تو پھر ہم انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اور جو کال آپریٹنگ اور یہ جو مختلف ٹیلینور, زونگ, یو فون, یہ جتنی بھی جائز یہ آپریٹنگ کمپنیاں ہیں, ان سے ہم ڈائریکٹ ہم جواب ان سے طلب کریں گے. تو یہ تحریری فیصلہ بھی اس حوالے سے آ چکا ہے. اور بھی بہت کچھ خیر اس ملک کے اندر چل رہا ہے, لیکن میاں صاحب نہیں آ رہے. آج صالح ظفر نے بھی کہہ دیا میاں صاحب نہیں آ رہے, اور وہ کہتے ہیں میاں صاحب کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ الیکشن لیٹ ہوں گے, الیکشن نہیں ہو رہے. میاں صاحب نہیں آ رہے کیونکہ مریم نواز کہتی ہیں کہ 21 اکتوبر کی ہم نے ڈیٹ دی ہوئی ہے, ہم شریکوں والے ہیں, ناک کٹ جائے گی, جانا ہے ابا جی. اور چھوٹے میاں صاحب کہتے ہیں بھائی جان نہیں, ابھی نہیں, رک جائیں. آپ نے جو بھنڈ مار دیا نا, اچھی خاصی ڈیل ہو گئی تھی, آپ انقلابی بننے پہ آ گئے, کیا خچ مار دیا آپ نے جی, ساری عمر بوٹ پالش کیے ہیں,
وہ ساری عمر بوٹ پالش کی گئے ہیں، اس کو ہٹا دو، اس کو لگا دو، اپنا بندہ لے آؤ، ایسے کر دو، ایسے کر دو. آپ نے ایسے انقلابی بننے کی کوشش کی، باجی تو سارا کیس ہی خراب کر دیتا ہے. تو اب آپ تھوڑا عرصہ انتظار کریں. ادھر بڑا غصہ ہے. مریم کہتی ہے نہیں ہم نے ابھی جانا ہے، ہم نے ڈیٹ دی ہوئی ہے، شریکوں والے ہیں، مذاق بن جائے گا، تیسری ڈیٹ تبدیل کرتے ہوئے. لیکن بے شمار ذرائع اس وقت یہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب نہیں آ رہے، ڈیٹ تبدیل ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کتنی ڈیٹیں تبدیل ہوتی ہیں، اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں. بہرحال میاں صاحب کھڈے لائن لگ چکی ہے. میاں صاحب کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے، جرت نہیں ہے ویڈیو لنک پر خطاب کرنا، دھمکیاں دینا، اوے باجوہ تمہیں بھی دیکھ لوں گا، اوے فیاض تمہیں بھی دیکھ لوں گا. یہ بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن میاں صاحب کے واپس آنے کے چانسز نہیں ہے اور بیڑا گھر کو ان شادیوں کا انہوں نے انقلاب جو ہے وہ روک دیا ہے. اور ایک اور خبر میں نے کہا نا، محمد علی درانی کے ساتھ ملاقات ہوئی اس وفد کی جس کے اندر اسد کیسر تھے، اور اس کے بعد جی سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، عاقب اللہ خان، مرکزی جوائنٹ سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف، سابق ایم پی اے رنگیز خان اور چیئرمین تحصیل سوابی عطا اللہ خان کی 9 مئی کے کیس میں ضمانت منظور، جس میں 780A لگا ہوا تھا، دہشت گردی کی دفعات شامل تھی. ان میں جناب اسد کیسر صاحب اور ان کے ساتھیوں کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. یعنی یہ محمد علی درانی کے ساتھ ملاقات ہوئی، کمیٹی بنی اور آگے ملاقاتوں کے حوالے سے سکیجول طے ہوا اور ان کی ضمانت بھی ہو گئی ہے. یہ ایک سی بی ایم بھی ہو سکتا ہے. سی بی ایم یعنی آپ کہہ لیں کہ وقتی جو آپ کے کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے کانفیڈنس بلڈنگ میجرمنٹ ہوتے ہیں، تو ایک سی بی ایم کے طور پہ ان کی ضمانت ہو گئی اور یہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. میاں صاحب ابھی تک مائنس ہیں، میاں صاحب کے آنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں. اور یہ قاضی فائز عیسیٰ اور اسٹیبلشمنٹ میں کیا پھڈا پڑا ہوا ہے، اس حوالے سے مجھے آپ کی رائے درکار ہوگی کہ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں. پاکستان زندہ باد.